ہم وطن کے تمام تر ناظرین کو رجا تاثیر کا محبت برا سلام قبول ہو۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہز ایکسیلنسی جناب زاہد حفیظ چودھری صاحب، اور پہلی بار آسٹریلیا میں ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ کسی باضابطہ انٹرویو میں چودھری صاحب سے ہم گفتگو، آپ نے بھی ان کو اسکرین پہ بڑا دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آج میری اور آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آئیے چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے اور میری طرف سے، میرے ادارے کی طرف سے آپ کو ویلکم ان آسٹریلیا۔ جی السلام علیکم، بہت مہربانی جی، بلکہ آپ کا بہت شکریہ، آپ سڈنی سے آئے آل دا وے ٹو کینبرا، سو ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ زاہد حفیظ چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے ایز اے اسپوکس پرسن نیشن کو سرو کیا، اور اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوسٹ۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں آنے پر بینگ ایمبیسڈر ادارہ جو تھا آپ کا وہ خوش نہیں تھے، آپ کو روکنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی آپ آئے۔ آپ نے آنے کے بعد یا آنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ پلانز ہوں گے کہ میں وہاں جا کے کمیونٹی کے لیے یہ کروں گا یا پاکستان کے لیے وہ کروں گا، ان میں سے کچھ؟ لیکن سب سے پہلے تو جو آپ نے اسپوکس پرسن کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے ہیوج رسپانسبلٹی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہیوج آنر آلسو ٹو ریپرزینٹ دا منسٹری آف فارن افیئرس۔ تو الحمدللہ آئی ایم گریٹفل فار دیٹ اپرچونٹی جو مجھے ملی۔ اس اپنے رول میں نے کوشش کی کہ جتنا میں ڈیلیور کر سکوں۔ یہاں آنے کے میرے ذہن میں جو چیزیں تھیں، اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے ریلیشنز، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا ایک امپورٹنٹ ملک ہے ہمارے لیے، یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی موجود ہے۔ پھر ہسٹوریکل ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز ہیں، کامنالٹیز ہیں، جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا آپ سے انفارمل ڈسکشن میں کہ بہت ساری چیزیں جس میں کرکٹ جو ہے وہ ہمارا ایک کامن پیشن ہے۔ پھر ہمارے ان کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ڈیفینس ریلیشنز ہیں۔ پاکستان کے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے ہی واز این آسٹریلین۔ اسی طرح شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں نہ ہو، جو پہلے آربیٹریٹر تھے کشمیر کے اوپر، یونائٹڈ نیشن جو کمیشن بنا تھا انڈیا اینڈ پاکستان، وہ آسٹریلین تھے۔ تو بہت ساری، پھر دونوں ممالک جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسیز ہیں، کامن ویلتھ کے ہم دونوں ممالک ممبرز ہیں، ہماری ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر ٹریڈ ہے، ایون دو کہ اس کے اندر اور فردر ایکسپینڈ کرنے کی بہت گنجائش ابھی موجود ہے۔ تو بہت سارے ایریاز ہیں جن میں ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر میں یہ بہت ایڈوانسڈ ہے، واٹر مینجمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت ایڈوانسڈ ہے، ان کی مائننگ انڈسٹری جو ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے، آئی ٹی سیکٹر میں ہمارا ان کے ساتھ کوآپریشن ہے اور اسے فردر ہم بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اوور 11,500 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں آسٹریلین یونیورسٹیز میں، ان میں سے بہت سے جو ہے وہ ڈاکٹریٹ لیول پہ، پوسٹ گریجویٹ لیول پہ تعلیم یہاں پر حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ مسائل بھی تھے کووڈ کے دوران، ظاہر ہے ٹریول ریسٹرکشنز وہ بھی ابھی ہو رہی ہیں۔ پھر پاکستانی، جس طرح میں نے یہاں پہ کہا، کمیونٹی، ان کی ویلفیئر۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میرے لیے جو ہے وہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ جو آئٹم ہے وہ کیا ہوگی، دیٹ از دا ویلفیئر آف پاکستانی کمیونٹی۔ ان کے لیے ہم جتنی سہولتیں یہاں پر مہیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا حکومت کے لیے جو ڈیاسپورا ہے ہمارا، وہ دیٹ از کنسیڈر آر نیشنل ایسٹ، تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، بہت سارے اقدامات حکومت نے کیے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ہے۔ پھر بہت سارے پاکستانیوں کو جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان میں جو ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے اب لینڈ ریکارڈ جو ڈیجیٹائزیشن اس کی کر رہی ہے حکومت، وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ اقدام ہے۔ پھر پاکستانیز کے لیے ووٹ کے حق کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر ہے حکومت جو کام کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے لیے ڈیاسپورا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی ویژن کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو کوئی بھی اقدامات ہم کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے لے سکیں گے وہ ہم لیں گے۔ کچھ اقدامات میں نے آتے ہی یہاں پر کیے، ہم نے اپنی جو ہائی کمیشن کی ویب سائٹ تھی اسے زیادہ انٹریکٹیو بنایا ہے، اسے ری ویمپ کیا ہے۔ ہم نے کونسلر سروسز کے جو آرس ہیں وہ بڑھائے ہیں، کونسلر سروسز کے لیے ایونٹ چھوڑ کے جو لوگ بھی یہاں پر سروس کے لیے آئیں انہیں اسی دن جو ہے وہ سروس پرووائڈ کی جائے تاکہ انہیں دوبارہ نہ آنا پڑے۔ یہ ایک بڑا، ویسے آپ نے اچھا قدم اٹھایا، کیونکہ
پہلے یہ ہوتا تھا کہ میلبرن سے، پرتھ سے یا دوسرے شہروں سے لوگ جب آتے تھے، پہلے سڈنی آنا، ہوٹل بک کرنا، وہاں سے کینبرا ٹریول کرنا، پھر آ کے پھر پتہ چلا کہ کچھ ڈاکومنٹس رہ گئے وہ. تو اس کو اگر آپ نے یہ جو بڑھائیں دیٹ از ویری گڈ. اس کو اگر آپ ڈیجیٹلائز طریقے سے اگر ہو جائے، ای میلنگ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو وہ کافی سا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کا حل ہو سکتا ہے. نہیں، اس میں ہم نے بہت کام کیا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے، نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آن لائن بن سکتا ہے. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آن لائن بن سکتا ہے. اس میں اگر آپ کو پرابلم ہو تو پھر آپ کو فزیکلی آنا پڑتا ہے ایک مشن میں. اسی طرح آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کی اٹیسٹیشن جو ہے وہ آپ میل میں ہمیں بھیج دیتے ہیں. ہم ودن 48 آورز اسے پروسیس کر کے واپس آپ کو میل میں بھجوا دیتے ہیں. صرف ایک ایشو جو کہ ابھی تک پاور آف اٹرنی کے حوالے سے ہے، جس میں فزیکل پریزنس ریکوائرڈ ہے، اس کے حوالے سے بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں. اور بہت جلد جو ہے پاور آف اٹرنی بھی آن لائن آپ کی اٹیسٹیشن جو ہے وہ ہونے لگ جائے گی. اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ لیجسلیشن کی جا رہی ہے پاکستان میں. اسپیشل اس کے لیے جو ہے وہ پروسیجر پروٹوکول بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو اس میں اوتھ کا ایلیمنٹ ہے وہ آن لائن ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے اقدامات جو ہے. اسی طرح جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. پاکستان میں جو آپ اپنی جو ہے وہ پیمنٹس کرنی چاہیں یا ریسیٹس آپ اس اکاؤنٹ کے بہت سارے انسینٹیو. پاکستان کے یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں اس کے اوپر جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں وہ ریٹ آف ریٹرن کہیں پہ نہیں ملتا ہے، اینڈ دیٹ ٹو ان ڈالر اکاؤنٹس. تو بہت ساری یہ ایسی اقدامات ہیں جو کہ پاکستانی ڈیاسپورا کی ویلفیئر کے حوالے سے لیا جا رہا ہے. لیکن میں ساتھ ہی آپ کے توسط سے پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر گریٹسٹ ایسٹ. ہماری کمیونٹی ہمارا نیشنل ایسٹ ہے اور ہمیں حکومت کو بالکل اس چیز کا احساس ہے، ان کے پوٹینشیل کا ہمیں احساس ہے، اور ان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہے اس کا ہمیں بالکل اعتراف ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن، جیسے ڈیفنس کا آپ نے ذکر کیا گفتگو میں، ڈیفنس کے حوالے سے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت سی ریسٹرکشنز رہی، آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے کچھ پلانس ہیں جیسے ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں یا ٹریڈ آن ڈیفنس لیول؟ کیونکہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں بینگ اے پاکستانی اور ہماری اکثر کمیونٹی کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ہوتا رہتا ہے کہ چونکہ ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک سے، تو انڈیا کو انہوں نے یورینیم جو ہے وہ دیا، اس کے لیے کچھ ہماری کمیونٹی کو بھی لابنگ کرنی چاہیے. آف کورس کمیونٹی کی لابنگ بھی اس میں بڑا کام کرتی ہے اور گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ کام ہونا چاہیے. جی دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کا ظاہر ہے کہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہوگا. اسی طرح پاکستان کے لیے ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے. ہم وہ تمام اقدامات لیں گے، ہم وہ تمام فیصلے کریں گے جو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہوں گے. اسی طرح انہیں اختیار ہے کہ یہ وہ اقدامات لیں جو کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں. ان کے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، ان کے چائنا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں جتنے ہمارے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ پرابلمز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ناانصافیوں کی وجہ سے، کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہے، کشمیر کے اوپر جو ان کا تسلط ہے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات. تو ہم آسٹریلینز کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کسی تیسرے ملک کے پرزم سے نہیں دیکھے جانے چاہیے. ہمارے لیے آسٹریلیا جو ہے وہ ایک ملک جو ہے وہ آن اٹس اون ہم اسے دیکھیں. اسی طرح آسٹریلیا جو ہے وہ پاکستان کو ایز اے کنٹری آن اٹس اون میرٹ دیکھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آن اٹس اون میرٹ بہت پوٹینشیل ہے اس ریلیشن شپ میں. تو بغیر کسی تھرڈ کنٹری کے پرزم سے ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ پہلے بھی دوستانہ ریلیشن شپ ہے، لیکن اسے فردر اسٹرینتھن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کوآپریشن کو فردر ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نے ڈیفنس کی بات کی، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ڈیفنس ریلیشنز ہیں. ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیفنس اینڈ سیکورٹی ڈائیلاگ ہے. ہمارے پاکستان آرمی کے آفیسرز آتے ہیں یہاں پہ ٹریننگ کے لیے. آسٹریلیا کے جو ہے وہ ہماری نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، کالجز میں وہاں پہ جاتے ہیں یہ اپنے کورسز کے لیے، ٹریننگ کے لیے. پھر پاکستان میں جو نیول ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ڈیفنس ایک ایریا ہے جس میں پاکستان اور آسٹریلیا کے ہمیشہ سے ایک قریبی تعلقات رہے ہیں اور وہ تعلقات بھی آگے اور فردر ایکسپینڈ ہوں گے. لیکن جہاں تک آپ نے لابی کے حوالے سے بات کیا تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے ریلیشنز کو آن اٹس اون میرٹ دیکھا جائے اور اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے جو کہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے اسے بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میری ان کے جو آفیشل سے بات ہوئی, جو ان کے پارلیمنٹیرین سے بات ہوئی, اس میں بہت سارے کامن ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے دونوں کے کامن انٹرسٹ ہیں, کامن آبجیکٹیو ہیں. اب اگر آپ افغانستان کی خطے میں بات کریں تو آسٹریلینز جو ہے دے آر گریٹفل ٹو پاکستان. ہم نے ان کی اس وقت جو ہے ایویکویشن جو وہاں سے ہو رہی ہیں افغانستان میں, اس میں ہم نے ان کی جو ہیلپ کی. پھر دونوں ممالک کی وہاں پہ جو خواہش ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پیس ہو, پاکستان یہ چاہتا ہے افغانستان میں پیس ہو, وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو. آسٹریلینز بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے اگینسٹ استعمال نہ ہو, خاص طور پر پاکستان کے اگینسٹ, اور کسی تیسرے ملک کو اس چیز کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے پاکستان کے اگینسٹ. اس طرح ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کرتا رہا ہے. ہم نے اس کا ٹھوس ثبوت شواہد بھی پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے کمپریہنسو ڈوزیے کی شکل میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلینز بھی ہماری اس پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. افغانستان کا چونکہ آپ نے ذکر کیا, پاکستان کی بڑی خواہش رہی, آپ بھی اس پہ بڑا بولتے رہے کہ ہم بڑا اسٹرانگلی آپ میسیج دیتے رہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, امن ہو, امن ہو. اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ افغانستان کو؟ خوراک کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے دنیا کی امداد کی ضرورت ہے. پاکستان ہمیشہ قربانی دیتا رہا افغانستان کے حوالے سے. آنے والا وقت جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, افغانستان ہمارے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ملک ہے اور وہ کئی حوالے سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹرز لانگ بارڈر شیئر کرتا ہے, تو ہم افغانستان کے ساتھ ڈس انگیج ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن ہوتی ہے اس کی ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے اوپر. پاکستان میں آج بھی 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز موجود ہیں جن کی افغانستان اپنے وطن آنریبل وے میں واپسی پھر ممکن ہو سکے گی اگر افغانستان کے اندر پیس ہوگا. اسی طرح ایک خطرہ رہتا ہے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز. اگر وہاں پہ کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں فردر ریفیوجیز کا انفلکس ہو سکتا ہے پاکستان, جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا اسے افورڈ کرنا. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک خطے کے بارے میں ایک جو ویژن ہے ہمارا ریجنل کنیکٹیوٹی کا, وہ اسی وقت ہو سکتا ہے ممکن جب افغانستان کے اندر امن ہو. چاہے ہم گیس پائپ لائن کی بات کریں, ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن, چاہے ہم الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن کی بات کریں کیسا 1000 جو سینٹرل ایشیا سے الیکٹریسٹی پاکستان امپورٹ ہونی ہے, چاہے ہم روڈ کنیکٹیوٹی کی بات کریں, ریل کنیکٹیوٹی کی بات کریں, تو یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب افغانستان میں امن ہوگا. اب پاکستان کا ہمیشہ سے ایک افغانستان میں امن کے حوالے سے ہماری ایک ویژن رہی ہے, ہماری ایک اپروچ رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو کانفلکٹ تھا اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, بلکہ ایک اس کی پولیٹیکل نیگوسیشن کے ذریعے ہی حل ممکن. بلکہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو پاکستان کا ایک واویلا تھا کہ اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, آخر میں بات وہی ہوئی کہ ملٹری کے ذریعے اس کا حل نہیں ہو سکا, ڈائلاگس کے ذریعے ہی حل. جی, تو باقی دنیا نے بھی پھر جو ہے وہ یہ بات مانی کہ جی ہاں اس کا واقعی جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا. پھر دیکھیں اور بہت ساری چیزیں کہ اب جب یہ طالبان کا ٹیک اوور ہوا تو اس وقت بھی جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ممالک, بہت سارے جو ہے وہ ایلیمنٹس ان کی طرف سے پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں کہ جی یہ پاکستان کی سپورٹ سے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کو یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اوور 300,000 کی جو افغان آرمی تھی وہ کس طرح 11 دن کے اندر میلٹ ڈاؤن ہو گئی. کس طرح افغان آرمی کی جو ایک ایئر پاور ان کے پاس تھی, سپیریورٹی تھی, ماڈرن ویپنری ان کے پاس تھی جو کہ طالبان کے پاس نہیں تھی, اس کے باوجود جو یہ ان کا بالکل ایک سڈن میلٹ ڈاؤن ہوا. پھر جو وہاں پہ گورننس کے ایشوز تھے, جو وہاں پہ کرپشن کے ایشوز تھے,
تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا کو افغانستان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ ان کے ساتھ انگیج کریں گے only then you can ensure کہ there is no humanitarian crisis in افغانستان. only then you can ensure کہ جو طالبان نے ابھی تک باتیں کی ہے so that they can ensure that they walk the talk, جو انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد بھی کریں. تو یہ ساری چیزیں دنیا کو دیکھنی ہوں گی. ہماری ابھی بھی یہ خواہش ہے کہ افغانستان کے ہمارا دیکھیں افغانستان کے اندر ہمارا آبجیکٹو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک پرامن ملک ہو جو کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو سکے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک پراسپرس ملک ہو تاکہ جو ان کے ریفیوجیز دوسرے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان ان کا اپنے ملک واپسی ممکن ہو سکے. کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو جس کی وجہ سے دوبارہ افغانستان سے ریفیوجیز بن کے ان افغانی ہمارے بہن بھائیوں کو نکلنا پڑے. اور جو ریجنل کنیکٹیوٹی دیکھیں آج ہمارا جو ریجن ہے انفارچونیٹلی دس از ون آف دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجنز ان دا ورلڈ. آپ یورپین یونین کو دیکھیں کہ جی وہ انٹیگریٹڈ ہے, آپ امریکہ کو دیکھیں کہ وہاں پہ انٹیگریشن آپ کو نظر آتی ہے, آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو دیکھیں آسیان کی شکل میں آپ کو وہاں پہ انٹیگریشن نظر آتی ہے. لیکن ساؤتھ ایشیا انفارچونیٹلی لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے. اس میں بہت ساری وجہیں ہیں, اس کے پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں جس میں بھارت کی جو ہے وہ اگین ہٹ دھرمی اور ان کی جو ہے وہ جو نیرو مائنڈیڈ اپروچ ہے اور ان کے جو مظالم کی ایک پوری داستان ہے کشمیر کے اندر, اور جس طرح انہوں نے لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ڈسپیوٹس کو حل نہ کرنے کے لیے دیکھیں پاکستان کی خواہش کیا ہے. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وی وانٹ ٹو ہیو پیسفل ریلیشنز ود آل آر نیبرز انکلوڈنگ انڈیا. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ if India takes one step towards peace, Pakistan will take two. لیکن انفارچونیٹلی بھارت کی طرف سے وہ قدم تو اٹھائے گئے لیکن وہ امن کی بجائے بدامنی کی طرف اٹھائے گئے. انہوں نے 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کے اندر اقدامات لیے جو غیر قانونی اقدامات تھے, جو یک طرفہ اقدامات تھے, اس سے انہوں نے انوائرمنٹ کو فردر ویشیٹ کیا. آج دیکھیں کشمیر کے اندر آن اے ڈیلی بیسس وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, فیک انکاؤنٹرز میں, اسٹیج کارڈن اینڈ سرچ آپریشن میں کلیکٹیو پنشمنٹس دی جا رہی ہیں کشمیری کمیونٹی کے ساتھ بڑے ظلم کیے. اور دیکھیں اسٹوڈنٹس اور ان کی جو اپروچ ہے آج جسے ہم یہ کہتے ہیں بی جے پی آر ایس ایس کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو ایکسٹریمزم وہاں پہ ہے کہ کشمیر کے اندر پاکستان اور بھارت کا جو کرکٹ میچ ہے جب وہ پاکستان جیت جاتا ہے اور وہاں پہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس پاکستان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر مارا جاتا ہے, ان کے اوپر سیڈیشن کے چارجز لگائے جاتے ہیں, الزام لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر. بلکہ یہاں تک یہ ایک انتہائی خطرناک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ان کی اپنی ٹیم کا ایک مسلمان پلیئر ہے اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا میں ایک کیمپین چلائی جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹریٹر ہے. تو میں اس وقت کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت جو ایک ویو آئی ہوئی ہے وہاں پہ سیفرون ٹیرر کی جو ایکسٹریمزم کی جو ہے وہ وہاں پہ ایک ویو آئی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں دنیا اس سب سے باخبر ہے. آج بھارت اگر کسی چیز کے طور پہ جانا جاتا ہے تو وہ بھارت آج جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ کنٹری کے طور پہ جانا جاتا ہے. آج وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے طور پہ نہیں جانا جاتا. آج وہ ہیومن رائٹس کے ورسٹ وائلیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے. آج وہ ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پہ مائنورٹیز محفوظ نہیں ہیں. آج وہ ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, جہاں پہ ان کی سوچ کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں, جہاں پہ آج ایک کالے قوانین جو ہے وہ پورے بھارت میں آپ کو اور مقبوضہ بھارتی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن دیکھیں بھارت کو ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے جو مقاصد ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی. بھارت یہ کہتا تھا کہ جی جب انہوں نے یہ اقدامات لیے کہ یہ کشمیر کے اندر پیس ہوگا, کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, کشمیر کے اندر پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوگا. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اور زیادہ کشمیریوں سے دور ہو گیا ہے. کشمیریوں کے دل میں بھارت کے لیے نہ تو پہلے کوئی جگہ تھی اور نہ آج کوئی نفرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے.
وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی جو ہے وہ ان کی تباہ ہو گئی، بلکہ ماضی میں جو پولیٹیکل پارٹیز بھارت کے ساتھ مل کر کام بھی کرتی تھی آج وہ بھی بھارت کے خلاف آپ کو کھڑی نظر آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی جب تک آپ یہ اقدامات واپس نہیں لیتے اس وقت ہم تک آپ کے ہم ساتھ آپ کے نہیں ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو آج بھی دیکھیں بھارت وہاں پہ اتنے تمام مظالم کے باوجود وہاں پہ جو ان کی جو اوور 900,000 جو آکوپیشن ٹروپس ہیں ان کے باوجود وہاں پہ دیر از ایبسولوٹلی نو سینس آف نارملسی. میڈیا آج بھی وہاں پر آزاد نہیں ہے، لوگوں کے کمیونیکیشن کے اوپر آج بھی پابندیاں ہیں. کوئی وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرور جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں بند جا کر دیا سکتا. جاتا ہے اور بڑے تو بھارت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ابھی بھی بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے. لیکن دیکھیں بہت ضروری ہے کہ دنیا اس چیز کو بھی جانے کہ بھارت کا ایک کردار کشمیر کے اندر رہا کیا ہے. اگر ہم سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں بھارت کی اپنی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کئی دفعہ ریٹن کمیونیکیشن میں یہ کہا کہ جی یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق یہ ڈسپیوٹ حل ہوگا. ان کے اپنے پرائم منسٹر نے ریڈیو انڈیا پہ خطاب کرتے ہوئے قوم کے ساتھ یہ کہا کہ یہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ حل ہوگا. ان کے پرائم منسٹر نے کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں پہ تقریریں کرتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ یہ کمٹ کیا کہ جی یہ ہم آپ کی خواہشات کے مطابق مسئلے کو حل کریں گے. انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر ان کے مندوب نے جو تقریر کی سیکورٹی کونسل میں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جموں اینڈ کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ہم دیکھیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، لیکن یہ دنیا اس سب سے واقف ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ظلم، جبر، بربریت جو ہے یہ نہ تو پہلے کامیاب ہوئی ہے اور نہ اب کامیاب ہوگی اور کبھی بھی نہیں ہوگی. باتیں تو کرنے کا بہت جی چاہتا ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر مستقبل میں ہم کشمیر پہ بھی اسپیشل پروگرام کریں گے اور کمیونٹی کے ایشوز پہ بھی بات چیت کریں گے. دو چیزیں جاتے ہوئے اینڈ پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو کرکٹ کے حوالے سے، چونکہ آسٹریلیا اور پاکستان سیمی فائنل میں آ گئے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آسٹریلین ہائی کمشنر جو ہے ڈاکٹر جیفری شو، انہوں نے کہا کہ اٹ ول بی انٹرسٹنگ گیم. تو آپ کا بینگ اے پاکستانی ہائی کمشنر ان آسٹریلیا، ایک تو آپ کی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے چاہیے. دوسری، آپ ہماری کمیونٹی کو میسج کیا دینا چاہیں گے؟ کیا پیغام آپ کا کمیونٹی تک؟ جی دیکھیں میچ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انٹرسٹنگ بلکہ اٹ ول بی این ایکسائٹنگ میچ. ٹو آف دا بیسٹ کرکٹ ٹیمز ان دا ورلڈ ول بی پلئنگ اگینسٹ ایچ ادر. تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ میچ ہوگا. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو واچنگ دیٹ میچ. اور ہماری کمیونٹی باقی بھی یہاں پہ، اور خاص طور پر اس میچ کو، پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کو آسٹریلیا میں بیٹھ کر دیکھنا، اپنے آسٹریلین فرینڈس کے ساتھ اسے آپ دیکھیں، انجوائے کریں. اور دوسرا، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم 24 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، جس میں ٹیسٹ میچز بھی ہوں گے، ون ڈیز بھی ہیں، T20 بھی. تو دیٹ وڈ بی این ایکسائٹنگ ٹور. انشاءاللہ کوالٹی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. پاکستان میں کرکٹ از اے پیشن. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہمارے جو کامن بانڈز ہیں ان میں سے کرکٹ از آلسو ویری اسٹرانگ بانڈ بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلیا. تو کمیونٹی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا، میرا پیغام یہی ہے کہ جی وی وانٹ ٹو سی یو سکسیڈ، وی آر ہیپی ٹو سی یور سکسیس. کیونکہ آپ کی سکسیس میں ہماری سکسیس ہے، آپ ہماری اسٹرینتھ ہیں. ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان آسٹریلیا کے ریلیشنز کو فردر ایکسپینڈ کرنے میں ان کا رول ہے. پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی ویلفیئر کے حوالے سے. لیکن ان کی جو افادیت ہے، ان کی جو ویلیو ہے اور ان کا جو پوٹینشیل ہے، اس کا حکومت پاکستان کو ہمیں پوری طرح سے ادراک ہے. اور ان کی ویلفیئر کے لیے بہت سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور جو بھی ممکن ہو سکے گا ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی بہتری کے لیے وہ کیا جائے گا. تو مائی ویری بیسٹ وشز فار دا پاکستانی کمیونٹی ہے. بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے نئے آنے والے ہائی کمشنر صاحب. اب خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو پائی. یہ بھی لاک ڈاؤن میں رہے، ہم لوگ بھی رہے.
پہلی بار آپ کے سامنے سوشل پلیٹ فارم پہ، میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی بھی پاکستانی ہو، جب وہ وطن کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے دل میں کمیونٹی کا، وطن کا ایک ایسا درد اور ایسی محبت ہوتی ہے جو جب بھی ان کو موقع ملے، کہیں پہ بھی کسی بھی حوالے سے وہ کمیونٹی کی یا ملک کی خدمت کرنا چاہیں یا موقع ان کو ملے تو وہ ضرور کرتے ہیں۔ زاہد حفیظ چودھری صاحب نے یہی بات کہی اور مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ پاکستانی کمیونٹی حکومت پاکستان کا اور پاکستان کا ایسے